الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي الكريم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما محبت ذوق سے درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من قعد وقام انتہائی واجب الاحترام سامعین عزیز وقار، اگر گھر میں سن رہی ہیں تو محترمات ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کا اپنے بندے کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ رحم پر مبنی ہے، انصاف بھی نہیں ہے، رحم ہے۔ انسان کی خوشیاں بھی اللہ کی رحمت کا صدقہ ہے، انسان کی پریشانیاں بھی اللہ کی رحمت کا صدقہ ہے۔ خوشیوں کا رحمت ہونا تو سمجھ آتا ہے، پریشانیوں کا رحمت ہونا سمجھ نہیں آتا، حالانکہ پریشانیاں بھی رحمت ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ ایک بزرگ کا پڑھا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت یہی فرمایا کرتے تھے کہ پریشانیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں۔ تو ان کے ایک مرید نے عرض کیا، حضرت میں اتنے عرصے سے بیمار ہوں، بڑا شدید بیمار ہوں، میرے اعمال بھی متاثر ہیں، تکلیف میں ہوں، اس کو میں رحمت کیسے سمجھوں؟ یہ مشکل معاملہ ہے نا، تکلیف کو رحمت سمجھ لینا۔ تو میں اب اللہ سے اگر دعا مانگتا ہوں، شفا کی دعا مانگتا ہوں، تو گویا کہ اللہ کی رحمت کو اپنے سے دور کرنے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ یہ ایک اگلا سوال ہے کہ جب میری تکلیف رحمت ہے، میں کیسے اب اللہ سے مانگوں کہ یہ رحمت مجھ سے دور کر دے؟ تو حضرت نے فرمایا، میاں بیماری بھی رحمت تو ہے، اللہ سے یوں دعا مانگو، یا اللہ یہ بھی تیری رحمت ہے، اس کے ذریعے تو میرے گناہ معاف کرتا ہے، اس کے ذریعے تو میرے درجے بلند کرتا ہے، ربا میں کمزور ہوں، اس رحمت کے بدلے عافیت والی رحمت دے دے۔ عافیت بھی رحمت ہے، بیماری بھی رحمت ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، اس رحمت کا متحمل نہیں ہوں، اس کے بدلے عافیت والی رحمت دے دے۔ تو اللہ سے مانگنی تو عافیت ہی چاہیے،
لیکن دکھ اور تکلیف بھی اللہ کی رحمت ہے. دنیا کا سارا نظام اللہ کی رحمت پر قائم ہے. اگر اللہ پاک صرف انصاف ہی کر لے نا، صرف انصاف، تو کوئی بچ نہیں سکتا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ رب العزت صرف مواخذہ شروع کر دے نا اعمال کا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، بعض پرسی شروع کر دے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، زمین پہ کوئی چلنے والا بچ ہی نہ سکے. گویا انسانوں کے گناہوں کی لپیٹ میں باقی جانور بھی آ جائیں گے، وہ بھی رگڑے جائیں گے اگر صرف اللہ پاک انصاف فرما دیں. اللہ نے دنیا میں انصاف والی صورت نہیں بنائی، رحمت بنائی ہے، رحمت. بعض لوگ جب کوئی عجیب بات سنتے ہیں، عجیب واقعہ دیکھتے ہیں، تو بڑے جرأت سے یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، اوہ ظلم خدا دا، انا للہ و انا، یہ کفریہ جملہ ہے. یہ ہمارے ہاں یہ اس علاقے میں اس کا بڑا رواج ہے. کئی بعض پڑھے لکھوں کو سے میں نے یہ جملہ سننا. ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوا تھا، بات ہوئی تو وہ ڈاکٹر صاحب یہی کہنے لگا، ظلم خدا دا. تو ان سے عرض کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس اس طرف دھیان ہی کبھی نہیں گیا ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ پاک ظلم سے پاک ہے. وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب ظالم نہیں ہے، نہ دنیا میں ظلم کرتا ہے نہ آخرت میں کرے گا. اس کا معاملہ رحم کا ہے. کافر کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. مومن کو دکھ تکلیف دیتا ہے، اس کے تو درجے بلند ہونے ہیں، اس کا تو ثواب لکھا جانا ہے. کافر پہ بھی بیماری آتی ہے، اس کو بھی حادثہ ہوتا ہے، تکلیف آتی ہے، اس کے لیے رحمت کیسے؟ اس کے لیے بھی رحمت ہے کہ کافر کو جو تکلیف ملتی ہے اس کی ہدایت کی طرف آنے کے لیے ایک سگنل ہوتے ہیں کہ ادھر متوجہ ہو جا، ادھر متوجہ ہو جا. اللہ اپنی طرف بلاتے ہیں. اور کتنے واقعات ایسے کہ کافر پہ تکلیف آئی، پریشانی آئی، تو اللہ نے اس کی بدلے اس کو ایمان کی دولت دے دی. پچھلے دن میں ایک انگریز ڈاکٹر کا واقعہ پڑھ رہا تھا. اس نے اعتراف کیا کہ میری دوسری بیٹی جب پیدا ہوئی تو اس دوسری بیٹی نے مجھے اللہ کے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دیا. لا علاج ہو گئی، اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا. کہتے میں روتا رہا ساری رات. صبح جب ٹیسٹ ہوئے تو بالکل کلیئر، بالکل ٹھیک. تو وہ کہنے لگا کہ یہ میری بیٹی مجھے اللہ کے سامنے لے آئی، اللہ کے سامنے جھکنے پہ اس نے مجبور کر دیا. تو کیا خیال ہے، کافروں کے لیے بھی بیماری رحمت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کافروں کے لیے بھی حوادث رحمت ہے. کاش کہ کوئی اس کو سمجھے. یہ قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. ہمیں جو کچھ بھی پہنچتی ہے تکلیف، کوئی دکھ، اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے ہاں کوئی چیز اچانک نہیں ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے، حادثاتی نہیں ہے. ایک طے شدہ کائنات کا نظام ہے جو اپنے اپنے وقت پہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارا علم چونکہ محدود ہے، مجھے نہیں پتا کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے میں سمجھوں گا یہ اچانک ہو گیا. اللہ کے ہاں اچانک نہیں ہوتا. الا ما كتب اللہ لنا، اس نے ہمارے لیے لکھ دیا ہوتا ہے کہ یہ تیرے ساتھ ایسا ہونا ہے. اس آیت کی صحیح سمجھ مجھے اس وقت آئی جب صدر صدام حسین مرحوم کو پھانسی کے تختے پہ لے جایا گیا. اس اللہ کے بندے نے پھانسی کے تختے پہ کھڑے ہو کر یہی آیت تلاوت کی. میں نے جب اس کا وہ کلپ سنا، حالانکہ یہ آیت کئی بار پڑھی اور پڑھائی، اسی لائن میں جو چل رہے ہیں، سینکڑوں سے بھی زیادہ بار اس آیت کو پڑھا، پھر پڑھایا بھی، سمجھا، بیانات ہوئے. اس کی گہرائی جو دل میں اتری، وہ اس اللہ کے عظیم بندے کے وہ زبان سے جو اس وقت یہ کلمات نکلے تختہ دار پہ کھڑے ہو کے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا،
کہ آپ فرما دیجئے جو کچھ بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے وہ لکھی ہوئی آتی ہے، اگر میں پھانسی پہ چڑھ گیا تو کیا ہے، میرے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ پھر اگلا جملہ تو سنو، اس میں کتنا پیار ہے، فرمایا ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ مہربان ہے، ہوا مولانا۔ اس ہوا مولانا میں کتنا مٹھاس ہے، کتنا اپنائیت ہے۔ جس طرح ماں بچے کو کڑوی دوائی پلانے لگتی ہے، انجیکشن لگوانے لگتی ہے، بچہ بھاگتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، ماں اس کو پکڑتی بھی ہے اور ٹانگوں میں دبا بھی لیتی ہے، کہتی ہے امی ہوں نا، امی ہوں نا، تیری دشمن نہیں ہوں۔ یہ امی ہوں نا، اس جملے میں کتنی مٹھاس اور کتنی اپنائیت ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر اس جملے میں اپنائیت ہے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے نا، اس کو ہم سے پیار ہے، اس نے جو بھی کیا میرے حق میں ٹھیک کیا، میں کمزور ہوں، میں اس کے فیصلوں کو نہیں سمجھ پاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی کو کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ تقدیر پہ راضی رہنا، یہ انسان کو بڑے بڑے حادثات سے بچا لیتا ہے، بڑے بڑے حادثات سے۔ ایک بزرگ نے عجیب بات فرمائی، ان کے بیان میں نے سنا، فرمایا میں امریکہ گیا تو ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کے نیو یارک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ اس نے بتلایا کہ یہاں 70 پاگل خانے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے پورے ملک میں شاید 4-5 ہی ہوں گے، اور ہم میں سے شاید کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا پاگل خانہ، کبھی دیکھا ہے؟ یہاں تو ہے ہی نہیں، پتہ نہیں ہے کہاں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں وہ 4-5 ہیں کہاں، اگر ہیں تو پتہ نہیں وہ کہاں پر ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ہمارے پاس ہر قسم کی سہولیات، علاج اور ہر صاف ستھرا شفاف ماحول، صحت کے عین اصولوں کے مطابق ہماری زندگی ہے، ہماری ہر چیز ایک اتھنٹک اور گارنٹی والی اور صاف ستھری۔ تمہارے ہاں تو دھماکے بھی ہو رہے ہیں، افراتفری ہے، کوئی چیز بھی ڈھنگ کی نہیں ہے، مگر وہاں پاگل خانے ہیں 3-4 ہیں، اور ہمارے ہاں ایک شہر میں 70 ہیں، ایسا کیوں ہے؟ وہ فرماتے، میں نے اس کو کہا کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، جو عقیدہ ہمیں پاگل ہونے سے بچاتا ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ فرماتے میں نے کہا وہ عقیدہ تقدیر ہے۔ تقدیر پہ راضی رہنے والا مسلمان کا جو عقیدہ ہے، ہر غم میں، ہر دکھ میں، ہر پریشانی میں اس کو سہارا دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے، کہتے جی اللہ دی رضا ہے، بس بات ہی ختم۔ اور کافر پر جب کوئی حادثہ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تقدیر کا تو وہ منکر ہے، وہ پھر اسباب کو تلاش کرتا ہے، اگر یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یوں نہ ہوتا، وہ یوں میں سوچ کے پاگل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہاں پاگل پنے کی شرح زیادہ ہے۔ یہاں بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، بڑے بڑے حادثے، ایک گھر میں 5-5 6-6 جنازے اٹھتے ہیں، لیکن پھر صبر بھی آ جاتا ہے، بس جی اللہ کی مرضی ہے، بس بات ہی ختم۔ یہ عقیدہ ہمیں سہارا دیتا ہے، پاگل ہونے سے بچاتا ہے، دنیا میں بھی سہارا دیتے ہیں، آخرت میں بھی سہارا دیتا ہے۔ دیکھو ہم اللہ کے غلام، اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، وہ جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے، اور اللہ کی تقدیر کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا اپنی اولاد کے بارے میں، یہ میری اولاد فوت ہو سکتی ہے، ہم نہیں سوچتے۔ اپنی بیوی کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے، بیوی خاوند کے بارے میں سوچنا ہی گناہ سمجھتی ہے کہ خاوند میری زندگی میں فوت ہو جائے گا۔ ماں اولاد کے بارے میں، اولاد ماں باپ کے بارے میں ہم سوچتے کوئی نہیں ہے، اس لیے پھر تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے کے لیے ذہنی طور پہ بندے کو تیار رہنا چاہیے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ بیٹا جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، نئی دلہن دلہائے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لینا چاہیے، کیا پتہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی ذوالفقار صاحب کو یہ صدمہ ہوا، اللہ پاک ان کو صبر عطا فرمائے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے پہلے زندگی میں کبھی یہ سوچا بھی نہ ہو،
کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے، اور اپنے بارے میں تو زیادہ سوچنا چاہیے کہ میرے اوپر موت آ گئی تو میں آگے کیا کروں گا، میرے پاس ہے کیا، قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر یہ سوچنا ہم تھوڑا تھوڑا سوچنا شروع کر دینا، ہمارے بہت سی زندگی آسان ہو جائے، ان حوادث پر صبر کرنا آسان ہو جائے، اور صبر ہی اللہ بندے سے چاہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں جب چھوٹے بچی کی روح قبض کر کے فرشتے لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، باوجود کہ اللہ سب جانتے ہیں، حل اخذتم قلب عبدی، تم میرے بندے کا دل نکال کے لے آئے ہو؟ کہتے جی اللہ۔ حل شققتم صدر عبدی، تم میرے بندے کا سینہ چیر کے لے آئے ہو؟ جی اللہ ایسے کیا ہے، آپ کا حکم تھا۔ اللہ پوچھتے ہیں پھر میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ اللہ پاک تو سب جانتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ انا للہ پڑھتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اسی کے ہیں۔ انا للہ ما اعطا ولہ ما اخذ، جو کچھ اس نے دیا ہوا ہے وہ بھی اس کا، جو اس نے لے لیا وہ بھی اس کا تھا، اعتراض کا حق ہی کوئی نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں او جی ابھی تو اس نے زندگی کی بہاریں دیکھی نہیں تھی، وقت سے پہلے ہی چلا گیا۔ پھر تیرے پاس اسٹامپ لکھا ہوا ہے وقت کا، ہر چیز مقررہ وقت پہ جاتی ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ انا للہ پڑھتا تھا، تو اللہ پاک فرماتے تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش کر دی، اور میرے صابر بندے کے لیے، میری اس صابر بندی کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو جس کا نام ہے بیت الصبر، صبر کا مقام۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ صبر کا جو مقام ہے، محل ہے، وہ اتنا بلند اور اتنا عظمت والا ہے، کوئی بندہ 1000 سال بھی عبادت کرتا رہے نا، عبادت کے ذریعے اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کو جب اس مقام تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے کہ فلاں بندے کو یہ مقام ملنا چاہیے، اللہ پاک اس پہ آزمائش ڈالتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے اور صبر کے بدلے وہ مقام ملتا ہے۔ حضور انور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دروشی محبت سے پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے۔ ان اصابت سرا شاکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے اس پہ شکر کرتا ہے، یہ شکر بھی اس کے لیے اللہ کی قرب کا ذریعہ، ترقی درجات کا ذریعہ ہے۔ ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، اگر اس پر پریشانی آتی ہے صبر کرتا ہے، صبر بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ مومن کی نہ کوئی تکلیف زائد جاتی ہے نہ کوئی خوشی زائد جاتی ہے۔ صبر اور شکر سے وہ لطیفہ بھی ہے اور عبرت بھی ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، ایک شخص تو بہت بدصورت تھا، بہت بدصورت، اللہ کی شان، اس کو جو بیوی ملی وہ انتہائی خوبصورت، زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی گزارا کر رہی ہے۔ تو ایک دن بیوی اپنے خاوند کو کہنے لگی ہم دونوں جنتی ہیں۔ کیا کہا؟ کہ ہم دونوں جنتی ہیں، پکی ٹھکی بات ہے، ہم دونوں جنتی ہیں۔ کہنے لگا ابھی تمہارے پاس کوئی الہام آیا ہے، کوئی گارنٹی ہے، یہ کیسے پتہ چلا کہ ہم دونوں جنتی ہیں؟ تو کہنے لگی جنتی اس طرح ہے کہ تمہیں میرے جیسی بیوی مل گئی ہے، تم اس پہ شکر کرتے ہو، مجھے تیرے جیسا خاوند مل گیا، میں اس پہ صبر کرتی ہوں۔ تو شاکر اور صابر دونوں جنتی ہیں۔ تو شکر اور صبر یہ انسان کو اللہ کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کو تکلیف پہنچے وہ بھی اس کی ترقی کا ذریعہ، راحت پہنچے ترقی کا ذریعہ۔ صرف بندے کو اپنا زاویہ درست کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو بندے کو اپنے بارے میں جب سوچنا ہے، جو ہمارے ارد گرد فوت ہو گئے نا اس کے بارے میں سوچیں. اب وہ بیچارہ چلا گیا، فلانا چلا گیا، قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ میں نے بھی جانا ہے میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا. انسان کی عقل مندی کی نشانی ہی یہی ہے کہ ہر وقت تیاری رکھے، ہر وقت تیاری رکھے. کسی وقت بھی کال آ سکتی ہے، کسی وقت، اور کالیں بار بار آ رہی ہیں. لیٹر اللہ کے آ رہے ہیں، ہم ان لیٹروں کو پڑھتے نہیں ہیں، خطوط کو پڑھتے نہیں ہیں. میرے پاس بھی آ چکے ہیں، آپ کے پاس بھی آ چکے ہیں. اللہ کے خط آئے ہیں، اللہ کے بلاوے آئے ہیں. کون سے خطوط ہیں؟ جتنے ہم نے جنازے پڑھے، ہر جنازہ میرے آپ کے لیے خط آیا ہے کہ یہ آیا، اب تیری باری ہے. ایک جنازہ جا رہا تھا، ایک بزرگ تشریف فرما تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کون فوت ہوا ہے، کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ تیرا جنازہ ہے. کیا فرمایا؟ یہ تیرا جنازہ ہے. اس کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے. حضرت نے فرمایا اگر تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو پھر سمجھو یہ میرا جنازہ ہے. یہ تیرا جنازہ ہے یا میرا جنازہ ہے؟ تو وہ مزید اس نے تجسس سے دیکھا. حضرت نے فرمایا یہ ابھی جا رہا ہے، اب کیا پتہ اگلی چارپائی پر ہماری میت چلی جائے. ہر وقت بندے کو تیار رہنا چاہیے. ہمارا تو یہ مزاج بن گیا، مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو بندہ بیمار ہے، وینٹیلیشن پر ہے، آکسیجن لگا ہوا ہے، نہ اوپر والے تیار ہیں کہ یہ مر جائے. اس کی یعنی سوچتے بھی نہیں ہے یہ بندہ فوت ہو جائے گا، سوچتے بھی نہیں ہے. وہ خود بھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ جانا ضرور ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو مرنے کی تیاری نہیں کرواتے. ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں، وہ بتلا دیتے ہیں یہ 2-4 دن کا مہمان ہے میاں لے جاؤ. اوپر والے اس کو بتلاتے نہیں ہیں، وہ چپ پتا نہیں دسنا نہیں. وہ بیچارہ پوچھتا ہے بھی ڈاکٹر کیا آخیا، وہ ٹھیک ہو ویسو ٹھیک ہو اے ہوں انج کرنا پہتے انج کرنے پہتے تو ٹھیک ہو ویسو. اس بیچارے کو آخری سانس تک دھوکے میں رکھتے ہیں اور اس کو تیاری نہیں کرنے دیتے. یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ یعنی ہم نہ مرنے کے لیے خود تیار ہے، نہ کسی اور کے بارے میں تیار ہے کہ یہ فوت ہو جائے. یاد رکھیں جب بھی کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جائیں یا کسی مسئلے کے لیے ہسپتال خود جا رہے ہیں، کسی کو لے جا رہے ہیں، تو جانے سے پہلے اپنی وصیت لکھ لینی چاہیے. تیمارداری کے لیے جائیں اس بیمار کو متوجہ کرنا چاہیے، میاں کوئی وصیت لکھ لو، استغفار کر لو. تیرا زندگی موت کو کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ تو میرا بھی نہیں ہے، لیکن بس نظام ہے جانا تو ہے. تو بیماری والا اسباب کے درجے میں ذرا قریب ہوتا ہے قبر کے، اس لیے کوئی وصیت لکھو، معاملات لکھ لو. کوئی پتہ نہیں ہے، یہ اس کا حق ہوتا ہے ملنے والوں پر کہ اس کو متوجہ کریں. مگر ہم نہ یہ کہتے ہیں اور نہ ہی بھروسہ اس بات کو برداشت کرتے ہیں. کوئی اگر کہے تو وہ گھور گھور کے دیکھیں گے، وہ خیر ہے جی کیوں نو ٹورو. وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ مجھے جلدی روانہ کرنے والے ہیں، یہ میں ان پر بوجھ پڑا ہوا ہوں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہمارے ایک بہت بڑے قریبی دوست بھی تھے، بزرگ بھی تھے، مہربان بھی تھے، ٹھیک ٹھاک تھے. تو ان کو تکلیف ہوئی تو بیمار رہے، کچھ گردوں کا مسئلہ تھا. تو جس دن جا رہے تھے ٹھیک ٹھاک باتیں کرتے ہوئے چلتے پھرتے اسلام آباد لے گئے. بیمار تو تھے لیکن اتنا نہیں تھے. اسلام آباد گئے تو انہوں نے ڈائلسس پہ لگایا تو وہ کومے میں چلے گئے. پھر وہ اس کومے سے اٹھ نہیں سکے. واللہ مجھے آج تک اس بات پہ صدمہ ہے کہ وہ بیمار بھی تھے، جا بھی رہے تھے، میں ان کو متوجہ کیوں نہیں کر سکا. مجھے ان کی کیونکہ قریبی تعلق بھی تھا نا، جہاں تعلق ہو تو افسوس زیادہ ہوتا ہے. آج تک مجھے اس پر صدمہ ضرور ہے، اور اس واقعے کو یوں سمجھ لو 10-12 سال ہو گئے. 10-12 سال ہو گئے، وہ صدمہ اور حسرت مجھے آج تک نہیں بھولتی. کاش کہ جانے سے پہلے میں ان کو متوجہ کر دیتا کہ آپ وصیت لکھ لو، معاملات لکھ لو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ عادت بنائیں اور پیار محبت سے. ضروری تو نہیں کہ تم مرنے والے ہو جی، نہ ایسے سیدھی بات کرنا کوئی ضروری نہیں. مقصد تو اس کو متوجہ کرنا ہے پیار محبت سے، کسی اچھے انداز میں، آسان انداز میں،
کہ اس کو متوجہ کر دیا جائے کہ میاں کچھ پتہ نہیں ہے اللہ کی تقدیر کا، کوئی اپنے معاملات لکھ لو، کوئی توبہ استغفار، ابھی باتیں نہ کرو، کلمہ شریف پڑھتے رہو، درود شریف پڑھو، ابھی تم آیت کریمہ پڑھو۔ ایک روایت میں آتا ہے جو بیماری کی حالت میں آیت کریمہ کا ورد رکھے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، اسی بیماری میں، تو اس کی شہادت کی موت ہے۔ تو اس کو یہ نہ بتلاؤ تم مرنے والے ہو آیت کریمہ پڑھو، ویسے اس کو آیت کریمہ پہ لگا دو کسی بہانے سے، یار تم انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی، تم یہ پڑھو۔ تو وہ جا تو وہ رہا ہے، ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج کر دیا، اس کو اندھیرے میں مت رکھو۔ پچھلے دنوں ادھر ہی 5 ہفتہ پہلے جنازہ تھا، وہ نوجوان کینسر کا مریض تھا، تو وہ جنازے کے لیے مجھے لے گیا، تو راستے میں اس نوجوان نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ سے میں نے مسئلہ پوچھا تھا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ تھا؟ کہتے اس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کیا تھا اور آپ سے ہم نے پوچھا تھا کہ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، اب اس کو بتائیں یا نہ بتائیں؟ آپ نے کہا تھا نہیں، اس کو بتاؤ، اس کی تیاری کرواؤ۔ تو اس کا فائدہ ہو گیا، 3-4 دن کے بعد اس کا اعلان ہو گیا، جنازہ ہو گیا۔ تیاری کا اس کو موقع تو مل گیا، اس نے استغفار کر لیا، توبہ کر لی، معاملات نمٹا دیے۔ تو ہر وقت بھئی اپنے بارے میں بھی تیار رہنا چاہیے، دوسرے کے بارے میں بھی تیاری، ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا کہ ایک عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو من کیس الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جس نے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیا، موت کے بعد والی زندگی کی تیاری شروع کر دی۔ اور یہ آیت ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ میری آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اللہ کو حساب دینا پڑے گا، میری زبان جو کچھ بولتی ہے اللہ کو حساب دینا پڑے گا، میرے کان جو کچھ سنتے ہیں اللہ کو حساب دینا پڑے گا، اور میرا دل جو منصوبے بناتا ہے، جو پروگرام بناتا ہے، یہ بھی اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ جب بندہ اس کے بار بار استحضار کرے، اس آیت کو یاد کر لیں، جو عوام بھائی درست آئے ہوئے وہ بھی اس کو یاد کر لیں، لکھوا لیں قاری صاحب سے، ترجمہ لکھوا لیں، ہر وقت اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ مراقبہ ہے گناہوں سے بچنے کا، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کا مراقبہ۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اور یاد رکھو یہ قیامت کا دن بھی اللہ کی رحمت ہے، قیامت بھی رحمت، موت بھی رحمت ہے۔ ہاں موت بھی رحمت ہے، موت نہ آئے تو انسان ذلیل و خوار ہو جائے۔ رہنا کسی نے نہیں ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، موت بھی اللہ کی رحمت ہے، بشرطے کہ ایمان والی موت مل جائے، اچھی موت مل جائے، یہ اللہ کی بڑی رحمت۔ اور برا خاتمہ تو پھر بندے کے لیے تباہی ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ قیامت بھی رحمت، اگر قیامت نہ آئے گی تو ظالم سے ظلم کا انتقام کیسے ہوگا؟ آج جس کے پاس طاقت ہے وہ دندناتا پھرتا ہے، دوسروں کو پیس رہا ہے، رگڑ رہا ہے، حق دبا رہا ہے۔ آج ہم حق لینے کی تنظیمیں بنا رہے ہیں، حق چھیننے کے لیے جلوس اور مظاہرے اور احتجاج، حالانکہ شریعت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ حق دینے کی تعلیمات دی ہیں۔ واللہ اگر اس نقطے پر امت آ جائے، سارے رولے ہی ختم، سارے جھگڑے ہی ختم، کرپشن ختم، سارا نظام درست ہو جائے، صرف اس ایک نقطے پر کہ شریعت نے ہمیں حق دینے کا حکم فرمایا، فرمایا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ حق لینے کی ترتیبیں شریعت نے ہمیں بتلائی نہیں ہے، شریعت نے بتلایا کہ دوسروں کے حق ادا کرو۔ آج سارا جھگڑا ہی گھروں سے لے کے، میاں بیوی سے لے کے صدارت اور وزارت تک، سارے جھگڑے اس بات پر ہیں، ہر ایک لینے کے چکر میں، دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اگر دینے والی سوچ ہمارے اندر آ جائے تو ہمارا یہ ماحول جنت کی مثال بن جائے۔ ہم لینے کے چکر میں کدھر صحیح ہے، غلط ہے، ڈنڈی ہے، جائز ہے، نظر لینا ہے، بس اپنا بڑھانا ہے۔ ارے کچھ میرے اوپر بھی لازم، میں نے بھی کسی کو دینا ہے، اور جب تک وہ مانگے گا نہیں، بار بار چکر نہیں لگا۔ مثلا قرضہ ہی ہم کسی سے لیتے ہیں نا، قرضہ بھی اس نے واپس کرنا ہے، وہ قرضہ بھی جب تک وہ مطالبہ نہ کرے ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ یہ اس کا حق ہے۔ ملازم جب تک تنخواہ کا مطالبہ نہ کرے
نوکر کو ہم تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ خیر ہے کون سے منگی، چلو ٹھیک ہے۔ مکان کا کرایہ ہے، مالک جب تک مطالبہ نہ کرے ہم کرایہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر دیں گے چلو جی آج کوئی نہیں تھے ادھے لائے ونجو تے ادھے پھر لائے ونجائے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے کہ یہ بس لینے کا ایک عنوان دماغ میں سمایا ہوا ہے، دینے والا نظام نہیں ہے، جبکہ شریعت کی تعلیمات کیا ہیں؟ حقوق ادا کرو، دوسروں کو دو، بغیر تکلیف کے دو، بغیر اس کو پریشان کیے دو۔ اس طرح ہو جائے تو نظام ہی ہمارا سنور جائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، فکر آخرت نصیب فرمائے، سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔